اورنگی ٹاؤن کے ایک ذمہ دار کارکن جاوید خان کے خلاف منشیات فروشوں نے جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ جب منشیات فروش کے کارندے گرفتار ہوتے ہیں اور جب پولیس ان سے تفتیش کرتی ہے تو وہ کیا بتاتے ہیں، خود ہی ملاحظہ فرمانے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عنایت اللہ خان۔ آپ کی والدیت؟ محمد امان اللہ خان۔ ابھی آپ کو گھر سے اٹھایا ہے؟ کیوں لائے؟ مال بنا رہا تھا میرا بھائی، کس کا مال بنا رہے تھے؟ ذات کا کیا بنا رہے تھے؟ کرش اچھا، ایک کر رہا تھا۔ اور کون کون ہے؟ انور ہے اس کا بھائی اور اس کا بھتیجا ہے اچھا، ناصر۔ تو آپ یہاں سے بیچتے ہو؟ نہیں میں بیچتا نہیں، میں ان کو دیتا ہوں بنا، اچھا، ان کو بنا کے دیتے ہو؟ اپنے اڈے پہ بیچتے ہیں۔ اچھا، میرا یہ کام نہیں بیچنا اس میں۔ جھوٹے الزامات لگانے کی اصل کہانی جاوید خان کی زبانی، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید خان ہے، میں اورنگی ٹاؤن شاہ خالد کالونی کا رہائشی ہوں اور 2001 سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں اور اس وقت PS 95 UC 28 وارڈ 1 کا صدر ہوں۔ میں چند معاملات کے اوپر منشیات فروشوں کے خلاف کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے، اور میں جو بھی بیان دوں گا الحمدللہ یہ قرآن شریف ہے، میں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا، اگر میں غلط کہوں گا تو اس کا اللہ تعالیٰ میرے کو دکھائے گا۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ ہمارے تمام اعلیٰ قیادت کے حکم کے اوپر کہ منشیات فروشی کو علاقے سے ختم کرایا جائے، تو ہمارے علاقے میں بھی چند منشیات فروش ہیں جن کو میں نے روکنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ چیزیں آپ علاقے سے ختم کر دیں۔ تو میں جب ان کو روکنے کے لیے نکلا تو انہوں نے میرے خلاف محاذ آرائش شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کچھ پولیس کی کالی بھیڑیے ملوث ہیں جنہوں نے میرے ہی نام الٹا عیاروں میں ڈلوا کے پھر مجھے جھوٹے مقدموں میں گرفتار کیا اور مجھے جیل بھجوایا۔ اب وہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی مجھے دوبارہ بند کرایا جائے، اور میرے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر میرے گھر والوں کے خلاف میرے بھائی بھتیجے اپنے ہی اڈے کی تصویریں بنا کے ویڈیو اور میرے گھر والوں کی تصویریں لگا کے چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منشیات فروش ہیں۔ تو یہ کون منشیات فروش ہیں جاوید صاحب؟ یہ منشیات فروش ہے، اس میں ظفر خان ہے اور اس کا بھائی ہے شہزاد خان، جو 1990 سے اس علاقے کے اندر جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کی پورے علاقے سے آپ انکوائری کروا سکتے ہیں، میری بھی انکوائری کروائیں آپ، اگر میں کسی جگہ غلط پایا گیا تو جو سزا ہے مجھے قبول ہے۔ یہ 1990 سے اس علاقے میں منشیات فروشی کر رہے ہیں اور خاندانی منشیات فروش ہے۔ انہوں نے شروع سے علاقے کے اندر لوگوں کو چرس، ہیروئن اور شراب ان چیزوں سے نوازا ہے علاقے کے اندر۔ تو میں اس سلسلے کے اندر میں نے کورٹ بھی گیا، میں نے کورٹ میں بھی ان کے اپلیکیشن لگائی کہ مجھے جھوٹے کیسوں میں بند کیا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میں نے ADJ 7 میں کیس کیا، اس کے بعد میں DIG صاحب کے پاس بھی پیش ہوا، اپنی پارٹی کے اعلیٰ قیادت کے پاس بھی پیش ہوا، لیکن یہ منشیات فروش اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ملے ہوئے ہیں کہ جو یہ پیسے والے لوگ ہیں، یہ پیسے خرچہ کر کے بار بار مجھے بند کروا رہے ہیں اور ابھی جھوٹی سوشل میڈیا چلوا رہے ہیں میرے خلاف، میرے گھر والوں کے خلاف، میرے بھتیجوں کے خلاف کہ یہ منشیات فروش ہے۔ تو لہٰذا میری اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی، جو میرے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، میری پارٹی کے کراچی کے صدر ہیں سعید غنی بھائی، 85 سے طارق علی بھائی ہیں ہمارے، میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، ان تمام کو میں اپنی اپلیکیشنیں دے چکا ہوں، سارے معاملات ان کو معلوم ہے جو میرے ساتھ ظلم چل رہا ہے۔ آج تقریباً میں 2 مہینے سے اپنے گھر پہ نہیں رہ پا رہا ہوں، یہ میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، مسلسل چلا رہے ہیں، اور میرے گھر والوں کی، جو میرے بھتیجے ارسلان کی، کاشی کی، وقار کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی بھی تصویریں لگا کے انہیں بھی منشیات فروش کی لسٹوں میں شامل کر رہے ہیں۔ منشیات فروشوں کا جو سرغنہ ہے ظفر سپاری، جو اپنے آپ کو ظفر سپاری کہتا ہے، یہ خود 1990 سے اس علاقے کے اندر منشیات فروشی کا کام کرے، اور یہ خود منگو پیر تھانے سے 4 کلو چرس اور 1 کلو ہیروئن میں پہلے بند ہو چکا ہے۔ اور اس کا بھائی شہزاد، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا ٹارگٹ کلر بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہاری ہستی کو مٹا دیں گے۔ وہ خود بھی پاکستان بازار تھانے سے
आइस और हीरोइन के केसों में बंद हो चुका है। तो लिहाजा मेरी अपनी तमाम पार्टी के लोगों से, पहले जो मेरी पार्टी के लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरी भी इंक्वायरी कराएं और इनकी भी इंक्वायरी करवाएं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, अगर ये गलत है तो इसको सजा दी जाए कि जो इसने मेरे घर वालों की तजलील की है, जो मेरे भांजे भतीजों की तजलील कर रहे हैं, ये इन चीज़ों से इनको रोका जाए। और मेरी आला हुक्काम से, IG साहब से, DIG साहब से, SSP साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज़ की इंक्वायरी कराएं, इलाके के अंदर आके आप इंक्वायरी कराएं। अगर कोई ये चीज़ साबित करता है कि मैं मंशियात फरोशी में मुलविस हूँ या मैं कभी भी इस चीज़ों में मुलविस था, तो जो सज़ा है मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपनी मीडिया से, जो हमारी मीडिया है, वो भी इलाके के अंदर आए और आके हकायक के ऊपर मबनी जो है मालूमात करें और जो सच है वो उसको मीडिया के ऊपर चलाएं। अगर मेरे खिलाफ आपको इंक्वायरी मिलती है, आप मेरे खिलाफ चलाएं, अगर ये इनके खिलाफ मिलती है तो इनके खिलाफ चलाएं। लिहाजा मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा ना किया जाए। मैं गरीब इंसान हूँ और कच्ची आबादी का रिहायशी हूँ। मैं इन मंशियात फरोशों से लड़ नहीं सकता। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और इन लोगों ने मेरे पूरे घर को, मेरी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया हुआ है। मैं गुजारिश करता हूँ अपनी पार्टी की आला क़यादत से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, सईद गनी भाई से, आबिद हुसैन सत्ती साहब से, तारिक अली भाई से, हाजी जमील डायरी साहब से, कि आप खुद इसकी इंक्वायरी करवाएं और जो गलत है उसको जो है ना कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। गुजारिश DG रेंजर साहब से भी है और IG सिंध साहब से भी है। इंक्वायरी के बाद जो जुर्मदार है उसको सज़ा दिलवाई जाए। और इस वक्त ये मेरी जान के मुकम्मल दुश्मन बन चुके हैं। ये धमकियाँ तो मुझे पहले ही दे चुके हैं कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, मरवा देंगे, हम तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अगर मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचता है या मैं किसी हादसे में कहीं मारा जाता हूं या मुझे कोई मार देता है, तो उसका जिम्मेदार जो होगा वो जफ़र सिपारी होगा और इसका भाई जो है शहजाद खान होगा। मैं तमाम लोगों से आज अपनी ज़िंदगी के अंदर वीडियो बयान में ये जारी करना चाहता हूं कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार, मेरे नुकसान के ज़िम्मेदार ये दोनों भाई होंगे, जिन्होंने मेरी पूरी घर को जो है ना यरगमाल बनाया हुआ। हर वक्त मेरे घर की तरफ से जो है ना लोग, असले वाले लोग गुजर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं और आज बहुत ताकतवर लोग हैं, मुलविस हैं। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं नहीं लड़ सकता इनसे। मुझे सपोर्ट की जाए और मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम।